دعا کے باب میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں. میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم اللہ کے باب میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں وہ قبول کرتا ہی نہیں، میں دعا قبول کرتا ہوں وہ سنتا ہی نہیں، میں نے دعا کی ہے وہ سنتا ہی نہیں. مسئلہ سنو، اس طرح کے جملے بولنا کہ میں نے دعا کی اور وہ سنتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ پلان میں بنا چکا ہوں تجھے پورا کرنا ہے. خلاصہ تو یہی نکلا. میں دعا کر رہا ہوں اللہ فلاں کام کی میں نے دعا کی تو قبول نہیں کر رہا، مطلب میں اس کام کا پلان بنا چکا ہوں. ایک دکان کا پلان بنا چکا ہوں، ایک فیکٹری کا پلان بنا چکا ہوں، ایک کمپنی کا پلان بنا چکا ہوں، ایک فلاں چیز کا پلان بنا چکا ہوں، اب میں دعا کر رہا ہوں تو سنتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ نکلا کہ اللہ پلان میں بنا چکا ہوں، پلاننگ کر چکا ہوں، اب تجھے اس کو پورا کرنا ہے، اور جس کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے وہ گویا تمہارا ملازم ہوا. تم نے اپنے انداز میں اللہ کو ملازم بنا دیا. تم اللہ کو اپنا ملازم بنا رہے ہو کہ میں نے پلان بنا لیا ہے وہ سنتا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ملازم ہے. بھائی اللہ میرا اور آپ کا ملازم نہیں ہے، اس کی شان بے نیازی ہے، بہت بڑی بے نیاز شان ہے. وہ رد کرنے پر آتا ہے تو انبیاء کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے. یہ خوب سن لیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات دے. جب فلٹ آیا، سیلاب آیا، فرمایا اللہ میرے بیٹے کو نجات دے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں ہے 12ویں پارے میں، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آئندہ یہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں فتکون من الجاہلین. نبیوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے. آپ جس کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی علیہم الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم بھی بہت اعلیٰ درجے کے، اسماعیل بھی بہت اعلیٰ درجے کے. دیکھو میں جو ہے کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں حقائق، میں قرآن کی باتیں، میں اللہ کی حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو. فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاص میں بھی کوئی کمی نہیں، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اخلاص میں کوئی کمی نہیں. ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک مقام خلت پر ہے. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی ہر ادا پر فنا ہو جائے، اسے خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا تھا. لیکن یہ خلیل ہے، وہ ذبیح ہے. دونوں کی قربانیاں، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اخلاص کی کوئی کمی نہیں خلیل میں بھی اور ذبیح میں بھی. ابراہیم کے اخلاص کا ادنا چھیٹا اس امت کو مل جائے تو اس امت کی بخشش ہو جائے. یہ ابراہیم کے اخلاص کا مقام ہے. اسماعیل کا اعلیٰ درجے کا اخلاص اعلیٰ ابراہیم کا بھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی. لیکن اس کے باوجود جب کعبۃ اللہ بن گیا تو دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول کر لے، تو بڑائی سننے والا ہے. محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اخلاص تھا تو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا نہیں، دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ لاکھوں اخلاص ہو میرے پاس، پھر بھی اگر تو دھتکار دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں تو نبیوں کا یہ حال ہے اور یہاں اخلاص کچھ نہیں، اور چاہتے ہیں کہ سب قبول ہی ہو جانا چاہیے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو یہ جملہ بول رہے ہیں نا کہ میں دعا کرتا ہوں سنتا ہی نہیں، میں دعا کرتا ہوں سنتا ہی نہیں، مطلب اللہ میں پلان بنا چکا ہوں، اب تجھے اس کو کرنا ضروری ہے. تو کوئی اللہ ہمارا ملازم ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے. اس رب کریم کا حال یہ ہے، سنو، اس رب کریم کا حال یہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے. بلعام باورا قرآن کریم میں واقعہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل القلب ان تحمل عليه يلحظ. 500 سال تک اس عابد نے، اس زاہد نے، اس تقوی والے نے، اس اللہ کے ولی نے اللہ کی عبادت کی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن ذرا سی اللہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور ذرا سی نافرمانی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس میں عازم پر کے دعا کی تو بھی اللہ نے اس کی دعا کو رد کر دیا. اور صرف رد نہیں کیا، اس پر عذاب بھی اتارا. اور عذاب یہ اتارا کہ اس کی زبان کو سینے پر لٹکا دی، کتے کی طرح ہانپتا تھا. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوگا. فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تو بھی تیری امت کو یہ واقعہ سنا دے کہ جو میری نعمت کی ناقدری کرے گا، جو میری نعمت کی ناقدری کرے گا ہم اس کو اسی طرح کر دیا کرتے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ہے کہ بلعم باورا دعا کرتا ہے اس میں عازم پر کر، اس کو رد کر دیتا ہے. اور اس امت کے اندر فضیل بن عیاض ڈاکو، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار، لیکن کسی وقت اللہ کے پاس اخلاص سے دعا کرتا ہے اس کو اٹھا کر ولیوں میں نہیں بلکہ ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے. یہ اس کی بے نیازی. اس لیے میں نے ابھی ایک جلسے میں کہا تھا وہاں ہمارے ہندوستان میں نے کہا دیکھو حق تعالی جل شانہ ہمارا غلام نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ قبول ہی کر لیں، ہم کہیں اور وہ ہمارا کام بنانے پر آ جائے، ہم کہیں وہ اور وہ اولاد کل دے ہی دے، ہم کہیں وہ کل ہماری فیکٹری چلا دے، وہ ہماری دکان چلا دے، وہ ہماری کمپنی چلا دے. وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ ہمارا خادم نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو بے نیاز ذات ہے. اس رب سے تو صرف اتنا مانگتے رہو اللہ تو ناراض نہ ہونا، بس تو ناراض نہ ہونا. ورنہ اس رب کا حال یہ ہے کہ وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ولیوں کی پگڑیوں کو بھی اڑا دیتا ہے. یہ یاد رکھیں مسئلہ، ان کی پگڑیوں کو بھی اچھال دیتا ہے اور بڑی بڑی اولیاء کرام عورتوں کے دو پتوں کو اتار دیتا ہے اور ایسا ذلیل بنا دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہے. اس سے تو وہ مرنا پسند کر لیتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے، لیکن میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا. یہ اللہ کی ناراضگی کے نتائج ہے. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رات کے گناہ کے باوجود صبح کو چہرہ سرخ بنا دیتا ہے، نورانی بنا دیتا ہے، منور بنا دیتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی رضامندی کی نشانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے تو صرف یہی مانگنا ہے تو ہمیشہ ہم سے راضی رہنا. وہ راضی رہا کمپنی بھی چلے گی، وہ راضی رہا دکان بھی چلے گی، وہ راضی رہا مکان بھی چلیں گے، وہ راضی رہا فیکٹری بھی چلے گی، وہ راضی رہا اولاد بھی ہوگی، اور اولاد نہیں بھی ہوگی تو اللہ اور انتظام کرے گا. لیکن وہ راضی رہنا چاہیے. اگر ناراض رہا تو پھر مسائل بگڑ جایا کرتے.